بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید طب اور LES کی جانب سے آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ ویڈیو سیریز کے آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی ہم نوجوانوں کے مسائل سے متعلق ایک مسئلہ کو ڈسکس کریں گے۔ وہ ٹاپک ہے جریان یعنی سپرمیٹوریا۔ دیکھیں، ملاپ کے بغیر یعنی مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر کسی بھی وجہ سے پیشاب کے درمیان، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد خارج ہونے والے جو قطرات ہوتے ہیں ان کو جریان کہا جاتا ہے۔ کام کرتے وقت خیالات پیدا ہونے سے یا کسی بھی حرکات سے، کسی چیز کو مس کرنے سے، چھونے سے، مطلب جو بغیر ارادہ کے منی جو خارج ہوتی ہے اس کو جریان منی یا جریان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی ویسے تو اطباء اکرام بہت سی وجوہات لکھتے ہیں، جو بڑے پرانے اطباء ہیں انہوں نے کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہاں ہم جو مین وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو جلک یعنی مشتزنی ہاتھ سے غلط کام کرنا، کثرت ملاپ یا منی کی کثرت ہو جانا، محرک یا شہوت انگیز جو مناظر ہیں، غلط ویڈیوز یا غلط باتیں ان کو پڑھنا یا دیکھنا، ہر وقت دماغ میں خیالات الٹے سیدھے ہی لانا، محرک اشیاء چائے، کہوہ یا الکوہل، شراب جسے کہتے ہیں، یہ زیادہ یوز کرنا، بہت زیادہ مقوی غذائیں کھاتے رہنا، گوشت وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرنا، پلاؤ وغیرہ ہو گئی یا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، سوزش بول یعنی پیشاب جہاں سے آتا ہے اس کی وہاں پہ کچھ سوزش یا دانہ وغیرہ کو نکل آئے، یا منی کی کمزوری وغیرہ، یہ ساری اس کی وجوہات ہیں۔ پیشاب اور پخانہ کے وقت جو منی خارج ہوتی ہے یہ کمزوری، لاغری یا صورت انزال، بدہضمی، درد سر، کمزوری دماغ، ان وجوہات سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس مرض میں خصیے جو ہوتے ہیں ٹیسٹس، یہ چھوٹے اور لاغر قسم کے ہو جاتے ہیں، اور آلہ تناسل جو ہے نازک بھی ہو جاتا ہے اور حساس ہونے کے ساتھ ساتھ سکڑ بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سفید یا زرد یا کسی بھی طرح کی کوئی رطوبت نکل رہی ہے تو وہ رطوبت جو ہے 5 قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی یہ جریان جو ہے یہ 5 قسم کا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ منی ہو سکتی ہے، اگر منی نہ ہو تو ودی ہوگی، ودی نہ ہو تو مزی ہو سکتی ہے، یا گردوں سے چربی بھی ہو سکتی ہے، پیپ یا کوئی اور دوسری رطوبت بھی ہو سکتی ہے۔ منی کا تو ساری دنیا کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک مخصوص قسم کی بو پائی جاتی ہے۔ تو مزی اور ودی کے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہلے پیشاب سے پہلے آئے تو اسے مزی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں اگر یہ پیشاب کے بعد آئے تو اسے مزی کہتے ہیں۔ بہرحال خیالات کی وجہ سے اگر آئے تو وہ مزی ہوتی ہے، اگر بغیر خیالات کے آ جائے تو وہ ودی کہلاتی ہے۔ گردوں کی چربی، مثلا گردوں میں سے کوئی چربی وغیرہ پگھل کے ادھر کو آ رہی ہو، یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے جریان میں، یا کوئی اور پیپ یا کوئی اور رطوبت جسم کی کو خارج ہو رہی ہو، تو بہرحال ان سب چیزوں کو جریان کہا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے ویسے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ سٹارٹ ہی، اگر آپ کو مسئلہ ابھی شروع ہی ہوا ہے تو فوری طور پہ کسی معالج سے رجوع کریں، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی اچھا معالج نہیں ہے تو ایک نسخہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اس کو آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ تو بہرحال اگر یہ نسخہ اثر کر جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایک دفعہ میں اثر نہ کرے تو دوبارہ اس نسخہ کو یوز کرنے کی بجائے کسی قریبی علاقہ سے کسی اچھے معالج کا انتخاب کر لیں۔ آپ ہمارے پاس بھی میڈیسن منگوا سکتے ہیں، ہمارے پاس تیار شدہ میڈیسن موجود ہوتی ہے۔ ہمارے ایڈمن حضرات کے نمبر واٹس ایپ کے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب نسخہ کی جانب۔ ستاور، موسلی سفید، بیج بند، سمندر سوخ، مغز تمر ہندی، موسلی سنبل، تج، تال مکھانا، خشخاش سفید، دانہ الائچی کلا یعنی بڑی الائچی کے دانے، اس کا خول نہیں صرف دانے، سنگاڑے خشک، یہ سب 10-10 گرام لے لیں۔ ان سب کو الگ الگ پیس لیں یا اکٹھا جیسے بھی آسانی ہو ویسے پیس لیں، اور اس کے اندر 100 گرام مصری یا چینی شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر سب کو مکس کر لیں۔ صبح، دوپہر، شام چھوٹا چائے والا چمچ گائے یا بکری کے دودھ کے ساتھ، یا اگر ویسے سادہ دودھ ہو، کوئی بھی بھینس وغیرہ کا دودھ ہو تو اس میں ہاف دودھ اور تھوڑا سا پانی ملا کے، یعنی زیادہ گاڑھا دودھ نہ ہو بلکہ تھوڑا سا لیکوڈ ہلکا دودھ ہو جو آسانی سے ہضم ہو سکے، اس دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام تقریباً 3 سے 5 دن تک استعمال کروائیں۔ اس کی احتیاطیں بھی وہی ہیں جو ہم پہلے احتلام والی مرض کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کا لنک یہاں پہ موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔